اس کے بعد سورۃ القلم اللہ نے نازل فرمائی ہے. اس سورت میں لفظ قلم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. تو قلم ہوتی ہے لیکن اس کا، اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ القلم رکھا ہے. اس کے بعد اللہ نے اس کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا ہے. وہ کیا ہے دیکھو، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کو جب نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا گھور کے دیکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے اب ان کو پھسلا دیں گے. جب کوئی بات کر رہا، کوئی کسی پر غصہ ہے آپ کو، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ گھور کر. تو ایک کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھتے تھے، گھور کر، ایسے غصے میں. اور مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا اور اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ جب کسی کو دیکھتا ہے گھر کر تو اس کی نظریں بد لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ بری نظر لگتی تھی اس کو. تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ. کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے حفاظت فرمائی. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے اگر کسی کو بری نظر لگ جائے آج کے دور میں بھی، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ نظر کا اثر بولو ختم ہو جائے. کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ قلم کی آیت نمبر ہے 51. یاد رکھو، بعد میں دیکھ کر چیک کر لینا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 51. اور سورہ کون سا ہے؟ سورہ قلم. یاد رکھیے، اس کو یاد کر لے، اور بچوں پر بھی آپ گھر میں پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے سورت نازل فرمائی سورۃ الحاقہ. حاقہ کہتے ہیں قیامت کو. اس سورت میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الحاقہ رکھا ہے. پھر اس میں اللہ نے اہل جنت کا اور اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کیا کیا جنت والوں کو ملے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ اہل جنت کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جنت کی انہیں بے شمار نعمتیں ملیں گی. اور اہل جہنم کا نام عمل ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے سورت نازل فرمائی سورۃ المعارج کے نام سے. معارج کہتے ہیں چڑھنے کو، ٹھیک ہے؟ اس سورت میں بھی اس سورت کا آغاز لفظ معارج سے ہوا ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ المعارج رکھا گیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا عذاب مانگ کر نہیں لینا چاہیے. کیوں کہی یہ بات؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. ایک شخص تھا نضر بن حارث، کیا نام تھا؟ وہ بڑا بیوقوف تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور مذاق کرنے کے لیے کہا کہ اگر یہ قرآن کریم اور دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں تو پھر اللہ ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے. یہ کہنے لگا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مذاق اڑانا، کریم اسلام کا مذاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق. تو اسے جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ دیکھ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر اللہ نے عذاب نازل کر دیا پھر اس عذاب کو کوئی روکنے والا بولو نہیں ہے، اس لیے اللہ سے عذاب کو نہیں مانگنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ آسمان پورے کالے پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے. روئی سمجھتے ہیں؟ کپاس کی طرح بکھر جائیں گے. اور دوست ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے کچھ کام نہیں آئیں گے. اور اس وقت مجرمین چاہیں گے کسی طرح مال دے کر اپنی جان چھڑا لے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوا. کیونکہ دنیا میں تو کوئی غلطی ہو گئی، چوکی میں گئے، پولیس لوگ پکڑ کے ہم کو لے کر گئے مجرم بنا کر، تو وہاں جو یہ لے دے کے معاملہ رفع دفع کراتے ہیں مالدار لوگ. لیکن اللہ کی جو عدالت ہے، وہاں چونکہ جو چوکی ہے وہاں لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے. مشرکین چاہیں گے، مجرمین چاہیں گے کچھ لے دے کے معاملہ رفع دفع کرائیں گے، اللہ فرمائیں گے ایسا ہرگز بولو نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ النوح نازل فرمائی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا جو اس سے پہلی بات آئی تھی. اس کے بعد سورۃ الجن ہے جس میں اللہ نے جنات کے اس واقعے کو بیان کیا جو پرسوں آئی تھی، جو جنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اسی کو اس آیت شریفہ اس سورت میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے سورۃ المزمل کے نام سے. مزمل کے معنی ہے چادر میں لپٹنے والا. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹ گئے تھے، اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ المزمل رکھا گیا ہے.
اب کیوں کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل؟ دیکھو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی تو آپ کے کانوں پر نبوت کا جو بوجھ ڈالا گیا تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے مجھے چادر لپیٹ دو، مجھے چادر اڑا دو. تو اللہ نے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے. یہ محبت بھرا لفظ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی جانب سے. اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام کیا ہے بھائی؟ مزمل، جس کی معنی کیا ہے؟ چادر میں لپٹنے والے. اس کے بعد اللہ نے تہجد کی فرضیت کو بیان کیا. قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا. شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر نماز تہجد فرض قرار دی گئی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. تہجد پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں. ٹھیک ہے کیا ہے؟ وقت رات کے وقت میں بالکل سناٹا ہوتا ہے اور مخلوق کو اپنے رب سے اکیلے میں تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، اور رات کے حصے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. لیکن اس کے بعد ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر تہجد کی نماز فرض کی گئی تھی، لیکن بعد میں تہجد کی فرضیت کا حکم ختم کر دیا گیا اور اس کو کون سی نماز رکھی گئی؟ نفل نماز رکھی گئی. لہٰذا آج تہجد فرض نہیں ہے بلکہ نفل ہے. لیکن ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتے چلا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت المدثر. مدثر کی بھی وہی معنی ہے جو مزمل کے معنی ہے، اور مزمل کی کیا معنی تھے؟ چادر لپیٹنے والا. کسی کی بھی وہی معنی ہے. اب اس کی ابتدا میں اللہ نے کفار کی ایک آزمائش کو بیان کیا. علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. اللہ نے اس آیت میں فرمایا جہنم کے جو نگران فرشتے ہیں، جہنم کی جو نگرانی کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اس کے 19 فرشتے ہیں. کتنے؟ علیہا 19. 19 فرشتوں کو اللہ نے جہنم کی دیکھ ریکھ کے لیے منتخب فرمایا. اس کی تعداد کیوں بتائی؟ تعداد بتانے میں کفار کا امتحان ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں، اس کو مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کفار کا امتحان لینا چاہ رہے تھے اس سے. تو بجائے ماننے کے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ بھائی 17 سے تو میں نمٹ لوں گا اور 2 کو تم سنبھال لینا. کیا کہنے لگا؟ 17 فرشتوں کو میں اکیلا نمٹ لوں گا اور 2 کو تم سنبھال لینا. تو انہیں جواب دیا کہ ارے بابا یہ فرشتے ہیں، یہ کوئی گلی کے وہ لپٹ ٹپوری چھوکرے نہیں ہے کہ تو بڑا بلڈر ہے اور سب کو تو ایک ہاتھ میں مار دے گا. اللہ نے فرمایا یہ فرشتے ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کو اللہ نے بیان فرمایا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور مجرمین اور کفار کے جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی ہے. فرماتے ہیں بلکہ جو اہل جہنم جو جہنم میں گئے ہوئے ہیں وہ جہنم میں کیوں گئے، اس کی اللہ نے وجہ بیان کی ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا فرمایا؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ رمضان آئے تو نماز کو آتے، ابھی رمضان ختم ہو جائے گا دیکھو پوری مسجد خالی ہو جاتی. اور جو جنت والے جہنم والوں سے جو پوچھ رہے ہیں تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے، تو سب سے پہلا جواب کیا ہے ان کا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈالا. اس لیے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرتے رہنا چاہیے. پھر فرمایا ہم جو مسکینوں کا جو حق تھا ہم انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی، اور ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے. لیکن سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی دیکھو اگر ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنا ہے کیا کرنا ہے؟ نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ نے سورت نازل فرمائی، سورت القیامہ. قیامہ بھی کہتے ہیں قیامت کو. اللہ نے قیامت کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورت القیامہ رکھا ہے. اور پھر اللہ نے اس کی ابتدا میں باس بعد الموت کو بیان کیا. باس بعد الموت بولے تو مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح اللہ اٹھائیں گے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ نے قیامت کی قسم کھائی، نفس لوامہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ ہم انسان کو یقیناً دوبارہ زندہ ضرور کریں گے. ایسا کریں گے؟ انسان کا یہ سمجھ لینا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکیں گے، یہ انسان کی کیا ہے؟
غلط فہمی ہے، بولو انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم انسان کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے، ہڈیوں کو، تو اللہ فرما رہے ہیں دوبارہ ہم زندہ کیسے کریں گے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہڈیوں کو جمع کرنا ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے کے مقابلے میں۔ سمجھ میں آگے بات نہیں سمجھ میں آگئی؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم انسانوں کی انگلی، اس کو پوروے کہتے ہیں، پوروے، تو اللہ فرماتے جب تم سڑ گل جائیں گے، مٹی میں دفن ہو جاؤ گے، تو دوبارہ ہم تم کو جب اٹھائیں گے تو ہر آدمی کا پوروا اسی کو لگائیں گے ہم۔ کیسی اللہ کی قدرت ہے، میرا انگلیوں کا پوروا آپ کو نہیں جائے گا، آپ کو میرے کو میرے اس کو نہیں آئے گا، تو اللہ فرمانے ہم اس پر بھی قادر ہیں، ہر انسان کا پوروا اسی کو پہنچائیں گے ہم۔ جب ہم یہ کریں گے تو ان ہڈیوں کو جو سڑ گل چکی ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے، ان کے ذریعے سے انسانوں کو دوبارہ زندہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے پیدا کرنا، جبکہ ہم پورووں کو جمع کرنے پر بھی قادر ہیں۔ یہ اللہ اپنی اس میں اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت الدہر۔ دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں بھائی؟ چونکہ اس سورت کا جو پہلا لفظ ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر، دہر کا لفظ اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورت الدہر رکھا گیا ہے۔ اب قرآن کریم اللہ نے فرمایا ایک نصیحت ہے، کیا ہے قرآن کریم؟ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ قرآن کریم کو اللہ نے نصیحت بنایا ہے، لیکن اس سے فائدہ اور ہدایت ان کو ملے گی جنہیں اللہ چاہے گا۔ اب نصیحت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے اور ارادہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ ارادہ بھی نہیں کرتا، کوشش بھی نہیں کرتا، تو پھر ایسا شخص پھر قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ارادہ کرو، کوشش کرو، پھر ہم اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دیں گے۔ اس کو اللہ نے بیان کیا۔ پھر اس کے 29ویں پارے کے آخر میں اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت المرسلات کے نام سے۔ کیا نام ہے؟ مرسلات کا معنی ہے ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا۔ شروع میں اللہ نے ہواؤں کے چلنے کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورت المرسلات رکھا گیا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ اللہ نے یہاں 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہے۔ کتنی؟ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلائی جاتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو لے کر اٹھتی ہیں اور بعد میں بادل ختم ہو جاتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کو الگ کرتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے سے نصیحت لاتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ بندہ ڈر جائے اور توبہ کر لے، یا اس وجہ سے کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو ڈرائیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ اب میں نے کل یہ بات بتائی تھی، اللہ جب کسی چیز کی قسمیں کھاتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ اللہ جب کسی چیز قسمیں کھاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ یقیناً ہونے والی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے جب کسی چیز کی قسم کھائی، اب اس کے بعد کیا ہے اس چیز کا تذکرہ؟ اللہ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی، اب اس کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا ہے قیامت کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 5 چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن قیامت آ کر رہے گی، اس کو اللہ نے بیان۔ اب اس کے آخر میں 29 پارے کے آخر میں اللہ نے متقین کے انعامات کو بیان کیا کہ متقین کو کیا کیا انعامات ملیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ ان کے لیے جنتوں کی نعمتیں ہوں گی، اور کیا کیا نعمتیں ہوں گی متقین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے سائے ہوں گے، ٹھنڈی جگہ ہوں گی، اور چشمے ہوں گے، اور میوے ہوں گے، اور اللہ ان سے کہیں گے دنیا میں جو اعمال کیے تھے یہ ان کا بدلہ ہے، اب مزے سے کھاؤ اور پیو، عیش زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے، اور جنت میں بہترین ٹھکانہ ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور جنت کی ہر نعمت اللہ اپنے فضل سے ہمیں نصیب کرے، یہاں تک کہ جنت کی حور اللہ تعالیٰ تمام کو نصیب فرمائے، جنت کی بہترین غذائیں اللہ نے نصیب فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ ہم تمام کی بولو حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے بھائی؟